یونان کے شمال میں پہاڑوں اور سبز وادیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا شہر تھا، پیلا۔ یہاں 349 قبل مسیح کی ایک رات آسمان پر ایک غیر معمولی روشنی چھائی۔ کہا جاتا ہے کہ معبدوں کے پجاریوں نے اس رات دیکھا کہ مقدونیہ کے محل کی سمت میں ایک ستارہ پھٹا، جیسے آسمان نے کسی عظیم روح کے نزول کا اعلان کیا ہو۔ اسی رات ایک بچے نے جنم لیا، نام رکھا گیا الیگزینڈر، جس کو دنیا آج سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ الیگزینڈر بچپن سے ہی مختلف تھا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے، وہ گھوڑوں کو قابو کرنا سیکھتا۔ ایک دن ایک وحشی گھوڑا لایا گیا، کوئی سپاہی اسے سدھار نہ سکا۔ نوجوان سکندر نے دیکھا کہ گھوڑا اپنی ہی پرچھائی سے خوف زدہ ہے۔ اس نے گھوڑے کو سورج کی طرف موڑ دیا اور وہ فوراً پرسکون ہو گیا۔ یہ گھوڑا تھا بوسیفالس، جو سکندر کی زندگی کا سب سے وفادار ساتھی ثابت ہوا۔ سکندر کے والد فلپ دوم کے ایک طاقتور بادشاہ تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی دور اندیشی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت فلسفے کے عظیم استاد ارسطو کے سپرد کی۔ ارسطو نے اسے عقل، علم، منطق، طب، سیاست اور اخلاق کا درس دیا۔ کہتے ہیں کہ سکندر ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کتاب رکھتا، ہومر کی ایلیاد۔ اسے یقین تھا کہ وہ جدید زمانے کا اخیلیس بنے گا، وہی ہیرو جو تقدیر کو چیلنج کرتا ہے۔ لیکن تقدیر ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جب سکندر صرف 19 سال کا تھا، اچانک اس کے والد فلپ کو قتل کر دیا گیا۔ سلطنت میں انتشار پھیل گیا۔ کچھ سرداروں نے جوان سکندر کو بچہ سمجھ کر رد کیا، مگر سکندر نے ایک رات میں کھیل پلٹ دیا۔ اگلی صبح وہ دربار میں آیا، زرہ پہنی، تلوار سنی اور اعلان کیا، میں مقدونیہ کا بادشاہ ہوں اور یہ سلطنت میری تلوار کی امانت ہے۔ 3 دن بعد جو سردار بغاوت پر اترے تھے، سب کے سر دربار کے سامنے لٹکائے گئے۔ یوں ایک نوجوان بادشاہ نے اپنی رعایا کو خوف اور عقیدت دونوں میں مبتلا کر دیا۔ اب اس نے نگاہ اٹھائی یونان کی طرف۔ یونانی ریاستیں ایتھنز، تھیبز، اسپارٹا، سب اپنی خود مختاری پر نازاں تھیں، مگر سکندر جانتا تھا اگر یونان ایک نہیں ہوا تو فارس پر چڑھائی ممکن نہیں۔ اس نے تھیبز پر حملہ کیا، شہر نے بغاوت کی اور سکندر نے ایک ہی دن میں پورا شہر مسمار کر دیا۔ 6000 لوگ قتل ہوئے، باقی غلام بنا دیے گئے۔ یہ ظلم نہیں، اس وقت کے لحاظ سے پیغام تھا۔ یونان کا بادشاہ کون ہوگا؟ اب سکندر کا رخ مشرق کی طرف تھا، جہاں دارا سوم کی حکومت میں فارس ایک عظیم سلطنت تھی۔ دریائے دردانیلز کو عبور کرتے وقت سکندر نے سمندر میں نیزہ پھینکا اور کہا، یہ نیزہ فتح کی علامت ہے، میں دنیا کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی جنگ گرینیکس کے کنارے لڑی گئی۔ فارس کے سپاہی ہزاروں تعداد میں تھے، مگر سکندر نے اپنے نائٹ سواروں کو دریائے خون کے پار دوڑا دیا۔ اس کے چہرے پر زخم لگا، مگر وہ آگے بڑھتا گیا۔ یہ اس کی پہلی بڑی فتح تھی اور پہلی بار دنیا نے اس کا نام خوف سے جانا۔ سکندر ہر شہر میں داخل ہوتا تو لوگ اس کے سامنے سونا اور چاندی لاتے، مگر وہ صرف نقشے دیکھتا، دریا ناپتا اور راستوں پر نشان لگواتا، جیسے وہ صرف زمینیں نہیں بلکہ تاریخ کو بھی اپنے قبضے میں لے رہا ہو۔ اس نے شام اور مصر کو فتح کیا۔ مصر میں فرعونوں کے پجاریوں نے اسے خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اسی دوران اس نے ایک نیا شہر بسایا، اسکندریہ، الیگزینڈریا، جہاں علم، فن اور تجارت نے بعد میں صدیوں تک دنیا کو بدل ڈالا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا خواب اس نے بچپن سے دیکھا تھا۔ میدان ایسس میں سکندر اور دارا سوم کی افواج آمنے سامنے تھی۔ ایک طرف لاکھوں سپاہی،
दूसरी तरफ नौजवान बादशाह की तेज आंखें और फौलादी इरादा। जब जंग शुरू हुई, सिकंदर अपने घोड़े बोसीफालस पर सवार सीधा दारा की सिमत लमका। फारस का बादशाह मैदान छोड़कर भाग गया। सिकंदर ने सिर्फ दुश्मन नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को शिकस्त दी। 331 कबले मसीह सिकंदर दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन चुका था। यूनान, मिस्र, शाम, फारस सब उसके कदमों तले थे। मगर सिकंदर का दिल अब भी बेचैन था। उसे लगता था कि दुनिया अभी खत्म नहीं हुई। अफवाहें थी कि मशरिक में एक ऐसी जमीन है जहां सोना दरियाओं में बहता है, जहां हाथियों के लश्कर हैं, जहां सूरज जमीन को छू लेता है। ये जमीन थी हिंदुस्तान। सिकंदर ने अपनी फौज के साथ काबल की वादियों से गुजरते हुए दर्रा खैबर की सिमत सफर किया। वही पहाड़, वही पथरीले रास्ते जिन पर आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदें हैं। पहाड़ी कबाइल ने मज़ाहमत की, खुसूसन एस्पासियो और एसाकीनियो कबीले, जिन्होंने दरियाए सवात के किनारे सिकंदर के खिलाफ जमकर लड़ाई की। कहा जाता है कि सिकंदर खुद भी इन मार्कों में जख्मी हुआ, मगर वो कभी पीछे नहीं हटा। ये वही इलाके थे जहां आज खैबर पख्तूनख्वा की वादियां हैं। उन दिनों पत्थरों के किले थे। ये वही इलाके थे जहां आज खैबर पख्तूनख्वा की वादियां हैं। उन दिनों पत्थरों के किले थे। आज जदीद शहर हैं, मगर जमीन अब भी तारीख की सांस लेती है। जब सिकंदर टेक्सला, जो आज मौजूदा पाकिस्तान का इलाका है, वहां पहुंचा तो वहां का हुक्मरान राजा अम्बी ने इसका इस्तकबाल किया। राजा अम्बी ने सिकंदर को सोना, हाथी और लश्करी तोहफे दिए और अपनी दुश्मन रियासत राजा पोरस के खिलाफ मदद मांगी। टेक्सला उस वक्त इल्म व फलसफे का मरकज था, जहां बुद्ध मत और वैदिक तालीमात का मिलाप हो रहा था। कहा जाता है कि सिकंदर ने वहां के फलसफियों से बातचीत की और एक दरवेश से पूछा, तुम कुछ नहीं चाहते, ना दौलत ना ताकत। दरवेश ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि मैं उस चीज का गुलाम नहीं जो तुम्हें हासिल है, मैं आजाद हूँ। सिकंदर, ये मुकालमा सिकंदर के जहन में बरसों गूंजता रहा। 321 कबले मसीह, दरियाए जेहलम के किनारे, बारिशों का मौसम, बिजली की चमक और सिकंदर की फौज दरिया के दूसरे पार छुपी हुई। सामने था राजा पोरस, बुलंद कामत, बहादुर और अपनी अफवाज के साथ हाथियों पर सवार। ये थी जंगे हाय डासपिस। सिकंदर ने आधी रात के वक्त फौज को दरिया के पार उतारा और अचानक हमला कर दिया। बारिश, कीचड़, शोर, हर तरफ कयामत का मंजर। कहा जाता है कि सिकंदर का घोड़ा बोसीफालस इसी जंग में जख्मी होकर गिर गया। सिकंदर ने घोड़े के सर को अपनी गोद में रखा और आंसुओं से उसके माथे को चूमा। उसी जगह बाद में उसने एक शहर बसाया जिसका नाम रखा गया बोसीफाला, जो आज जेहलम के करीब माना जाता है। जंग के बाद जब राजा पोरस को कैद किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, एक बादशाह की तरह। सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हारे जैसा बादशाह ना होता तो तुम्हें दोस्त बना लेता। फिर उसने पोरस को वापस उसका राज दे दिया। ये वो लम्हा था जब एक फातेह बादशाह ने अजमत को ताकत से नहीं बल्कि इज्जत से मापा। सिकंदर चाहता था कि वो मजीद मशरिक की तरफ बढ़े, गंगा के मैदानों तक, लेकिन उसके सिपाही थक चुके थे। बारिश, कीचड़, बीमारियां और बरसों का सफर उन्हें तोड़ चुका था। दरियाए ब्यास के किनारे सिपाहियों ने बगावत कर दी। एक रात सिकंदर खैमे से बाहर आया, खामोश दरिया की तरफ देखा और कहा, मैंने दुनिया को फतह किया मगर अपने सिपाहियों के दिल नहीं। उसके बाद उसने वापस पलटने का हुक्म दिया। कुछ फौज बहरी रास्ते से गई, कुछ बलोचिस्तान के सहराओं से गुजरी। सैकड़ों सिपाही रास्ते में प्यास और गर्मी से मर गए। फिर सिकंदर वापस बाबिल पहुंचा। अब वह दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान था, लेकिन उसके चेहरे पर वही बेचैनी थी। एक दिन जश्न के दौरान उसे बुखार हुआ और चंद दिनों में वो बोलने के काबिल ना रहा।
کہا جاتا ہے کہ اس نے آخری لمحے میں اپنی انگوٹھی اپنے جرنیل پیرڈیکاس کے حوالے کی اور بس اتنا کہا، میری سلطنت اس کی ہوگی جو سب سے طاقتور ہے۔ 10 دن بعد سکندر مر گیا۔ عمر صرف 32 سال تھی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ زہر دیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ ملیریا یا ٹائیفائڈ، لیکن ایک بات سب مانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح اپنی ہی سلطنت میں تنہا مر گیا۔ سکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یونان، مصر، شام، فارس، سب پر اس کے جرنیلوں نے قبضہ کر لیا، مگر سکندر نے ایک ایسا نشان چھوڑا جو ہزاروں سالوں تک باقی رہا۔ یونانی زبان پورے مشرق میں پھیل گئی۔ سکندریہ علم و فلسفے کا مرکز بن گیا، اور سب سے بڑھ کر دنیا نے پہلی بار گلوبل امپائر کا تصور دیکھا۔ آج بھی جب آپ جہلم کے کنارے کھڑے ہو کر پانی کا بہاؤ دیکھتے ہیں تو شاید وہی ہوا، وہی خاموشی محسوس ہو جس میں ایک وقت کا سکندر اعظم کھڑا تھا، دنیا کا فاتح جو وقت سے ہار گیا۔ سکندر نے دنیا کو فتح کیا لیکن خود کو نہیں۔ اس نے شہروں پر راج کیا مگر وقت کے ہاتھوں مغلوب ہوا۔ شاید اسی لیے تاریخ آج بھی کہتی ہے سکندر مرا نہیں، وہ وقت کی کتاب میں زندہ ہے۔ آج کے عہد میں جب ہم طاقت، دولت اور شہرت کے پیچھے دوڑتے ہیں تو شاید ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی وقت کے سامنے جھک گیا تھا۔ سکندر کے بعد اس کے نام پر سینکڑوں شہر بسے، لیکن اس جیسا کوئی دوبارہ پیدا نہ ہوا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسرار ماضی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ماضی کے وہ راز لاتے ہیں جو وقت کی گرد میں چھپ گئے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک اور پر اسرار کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔